بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ جناب خالد محمود صاحب، چیئرمین ظفر علی خان فاؤنڈیشن، صاحبان اسٹیج اور خواتین و حضرات، آج ہم یہاں حکیم عنایت اللہ نسیم سودھروی صاحب کی یاد میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ اب میرے ساتھ ان کا بڑا ایک محبت کا تعلق تھا اور برسوں میں ان سے استفادہ کرتا رہا۔ مجھے ایسا معاملہ ہوا ہے کہ صدیق الفاروق صاحب کی کتاب ہے، اس کی ایک تقریب ہے، اور وہ بھی پہلے سے طے شدہ پروگرام تھا، پھر اس میں وہ ملتوی ہوئی، پھر شروع ہوئی، تو اب میں وہاں جانے سے بھی انکار نہیں کر سکتا تھا، اور یہاں بھی حکیم صاحب کی یاد میں جو اجتماع ہے وہاں آئے بغیر بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ جناب عنایت اللہ نسیم سودھروی جو تھے، یہ سودھرے میں ظاہر ہے ان کی رہائش تھی، اور کرم آباد اور سودھرا جو ہے وہ ایک قریب واقع ہیں۔ تو انہیں ابتدائی سے مولانا ظفر علی خان کی صحبت میں بیٹھنے کا، ان سے استفادہ کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اگرچہ مولانا کہ ان کی عمر میں بڑا فرق تھا، وہ بہت چھوٹے تھے اور مولانا ایک اپنی پوری بھرپور زندگی گزار رہے تھے، لیکن انہوں نے ان کی صحبت سے بہت فائدہ اٹھایا، ان کے ساتھ بڑا ایک قلبی تعلق قائم ہو گیا۔ اور وہ علی گڑھ گئے، علی گڑھ میں انہوں نے وہاں طب کی تعلیم حاصل کی، اور وہاں مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی بنیاد رکھنے والوں میں حکیم صاحب کا شمار ہوتا ہے۔ جب قائد اعظم وہاں گئے علی گڑھ، تو طالب علموں نے ان کی بگی جو ہے وہ اس میں وہ جت گئے، اور بگی انہوں نے ان کی جو ہے کھینچی۔ تو اس میں جو بگی کھینچنے والوں میں حکیم عنایت اللہ نسیم سودھروی بھی شامل تھے۔ اس وقت نوجوان تھے اور انہوں نے یہ شرف ان کو حاصل کیا۔ اور اس کے بعد وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے وہ سیاست میں نہیں آئے، ان کا میدان طب تھا، لیکن پاکستان کا نظریہ اور اس کی سالمیت، اس کے تحفظ کے لیے وہ کام کرتے رہے، اور زندگی بھر انہوں نے لگائی طب کے فروغ کے لیے۔ حکیم محمد سعید دہلوی صاحب جو ہیں، ان کے ساتھ کوئی رفاقت جو تھی، انہوں نے بھی دونوں نے خوب نبھائی ایک دوسرے کی رفاقت۔ اور حکیم صاحب جو تھے مولانا ظفر علی خان کے تو حافظ تھے، ان کو اشعار، اب میں نے دو ہی اشخاص اپنی زندگی میں دیکھے ہیں ایسے جن کو مولانا ظفر علی خان کے اتنے اشعار یاد تھے۔ ایک تو ہمارے جسٹس رفیق تارڑ صاحب، سابق صدر پاکستان، مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور درجات بلند کرے جنت میں۔ تو ایک حکیم صاحب تھے، ان کو مولانا کی ساری نظمیں یاد تھیں، اکثر حصہ کلام کا یاد تھا، اس کا سیاق سباق جو تھا، کیونکہ مولانا کا اکثر کلام ایسا ہے جو ان کی نظمیں ہیں، ہنگامی نظمیں ہوتی ہیں، واقعات پہ لکھی جاتی ہیں، اگر ان کا سیاق و سباق آپ کے سامنے نہ ہو تو آپ کو انہیں سمجھنے میں دقت پیش آتی ہے۔ تو حکیم صاحب جو تھے وہ مولانا ظفر علی خان کے جب ہم نظمیں سناتے پہ اس کا سیاق سباق بتاتے، اس کا پس منظر بیان کرتے، اور اس طرح ہم ان کے ساتھ جو بیٹھتے تو ایک ولولہ تازہ حاصل کرتے۔ اور جب بھی وہ تشریف لاتے لاہور، وہ میرے پاس ضرور آتے، ان سے صحبت رہتی، اور میرے اصرار پر، اور پھر کچھ اپنے ظاہر ہے کہ ان کے اپنے جذبات تھے، تو انہوں نے کتاب لکھی مولانا ظفر علی خان ان کا عہد، جو اس وقت ہمارے ادارے نے، اگرچہ ہم کتابیں نہیں چھاپتے تھے لیکن یہ کتاب چھاپنے کا شرف ہمیں حاصل ہوا۔ تو مولانا ظفر علی خان پر ایک اہم دستاویز ہے ان کی کتاب جو ہے۔ تو آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن راحت نسیم سودھروی جو ہیں، ان کی اقدار جو ہیں، ان کی روایات جو ہیں، اور ان کا جو طبی ان کا جو مہارت تھی، اس کے وہ وارث ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو صحت عطا کرے، اور حکیم صاحب جو ہیں ان کو ہم یاد کرتے رہیں اور ان کے لیے دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے جنت میں درجات بلند فرمائے۔ وہ مولانا ظفر علی خان سے ہمارا رابطہ تھے، ہم ان کی شکل میں مولانا ظفر علی خان کو دیکھتے تھے، اور وہ رخصت ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اب ہم سب کو رخصت ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم ان کو یاد کرتے ہیں، ان کی کتاب پڑھتے ہیں، ان کی زبان سے سنے ہوئے اشعار جو ہیں ان کو یاد کرتے ہیں،
اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پاکستان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ قائم رکھے، مستحکم رکھے اور آگے بڑھتا رکھے، تاکہ آگے جتنا پاکستان آگے بڑھے گا ہمارے بزرگوں کی روح کو بھی سکون نصیب ہوگا اور ہمیں بھی قرار آئے گا۔ بہت شکریہ۔